عربی زبان میں دین ایک ایسے نظام کو کہتے ہیں جو انسان کی سیاسی، معاشی اور معاشرتی زندگی سمیت ہر پہلو کا احاطہ کرے۔ اس کے علاوہ دین قرضے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسا قرضہ جو جتنا لیا جائے اتنا ہی واپس کر دیا جائے۔ اسی طرح معاملات زندگی چلانے کے لیے بھی ایسا دین ہونا چاہیے کہ جس میں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کے نظریے پر مبنی مضبوط نظام موجود ہو۔ صرف اتنا ہی کافی نہیں، اس نظام میں جزا و سزا کا ایک عالمگیر نظام ہونا بھی ضروری ہے، جس کے قوانین بالکل واضح ہوں اور ان قوانین کے متعلق کسی کو بھی کوئی رعایت نہ دی جائے۔ تب یہ سارا نظام دین حق بنتا ہے، جس کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک امن اور دوسری معاشی خوشحالی ہو، اور یہ دونوں چیزیں بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، تمام انسانیت کے لیے یکساں ہوں۔ دنیا میں صرف اسلام اور اس کا سیاسی نظام ہی دین حق کی تمام تر تعریفوں پر پورا اترتا ہے۔ یہ وہ انقلابی نظام ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں پایۂ تکمیل تک پہنچایا۔ اب اس میں کسی قسم کی ملاوٹ اور تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ پس اے رجوع کرنے والو، اللہ ہی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اس کے مقابلے میں سزا و جزا کا کوئی بھی ایسا نظام دین باطل ہوگا جس میں چور راستے تلاش کیے جائیں، ظالم کو تحفظ جبکہ مظلوم پر قوانین کا اطلاق کیا جائے، اور جس کے قوانین وقت کے ساتھ بدلتی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے تبدیل کر دیے جائیں، خواہ یہ نظام باطل سرمایہ داری کے عنوان سے ہو یا سوشلزم کے عنوان سے یا کفر یا جمہوریت کی صورت میں۔ قیامت تک انسان اپنے فائدے کے لیے جتنے بھی نظام وضع کر لیں، کوئی بھی نظام نہ دین حق کی تعریف پر پورا اتر سکتا ہے اور نہ ہی اسلامی نظام خلافت کا متبادل ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ادیان باطل مزدوروں، کسانوں، محتاجوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کا راستہ ہیں، جن کے ذریعے ایک مخصوص طبقے کے مفادات کا حصول اور اجارہ داری قائم ہوتی ہے۔ آج امت مسلمہ سمیت پوری دنیا ادیان باطل کی گرفت میں ہے، جس کے باعث پیدا ہونے والی طبقاتی تقسیم نے امن عالم کو تباہ کر رکھا ہے۔ ایسے میں ہر کلمہ گو مسلمان پر لازم ہے کہ وہ دین کو خالص کرتے ہوئے صرف ایک اللہ کو پکارے اور اسی کے دیے ہوئے نظام خلافت کا احیاء مسلسل جدوجہد کے ذریعے یقینی بنائے، تاکہ ہم سرمایہ دار، جاگیردار اور ظالم حکمرانوں کی غلامی سے آزاد ہو کر دنیا کو اسی طرح امن کا گہوارہ بنا سکیں جس طرح خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بنایا تھا۔